اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہے سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 اور 96 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور مومنین میں سے جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھے رہ جائیں، یعنی جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اموال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے لیے بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور اس کی رحمت بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیا کریمہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں تو میں کیسے جہاد میں شرکت کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل فرما دیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر کو قبول فرما لیا، لیکن اس رخصت کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مجاہدین سے مراد وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور قائدون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دونوں نابینا تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں رخصت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان صحابہ کو رخصت دے دی۔ اسی طرح
آیت کا معنی یہ ہوا کہ مجاہدوں کی جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں پر فضیلت ہے، لیکن معذور افراد مستثنا ہے۔ یعنی پہلے متعلق حکم نازل ہوا، پھر غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل ہوئے، تو ان الفاظ کی وجہ سے ان افراد کو خارج کر دیا گیا جن کے لیے کوئی ایسا شرعی عذر تھا جس وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، مثلا نابینا اور لنگڑا پن یا ایسا ہی کوئی اور مرض۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر مجاہدین کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق معذور اس میں داخل نہیں، اور یہی تفسیر اولا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے لیے بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے، ایک درجہ کے اعتبار سے۔ یعنی پیچھے رہنے والوں کو وہ درجہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے جو مال و جان کی بازی لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہے۔ البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مقصد یہ کہ درجات میں تو دونوں گروہ برابر نہیں، مگر بھلائی اور نیکی دونوں گروہوں کو حاصل ہوگی، بشرطے کہ گھر بیٹھنے والے اسلام کی باقی احکام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل پیرا ہوں۔ ان لوگوں کو بھی نجات نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم وہ مجاہدین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین، آیت کے اس حصہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جہاں جہاد فرض کفایہ ہے، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جہاد میں حصہ لینے والوں اور نہ لینے والوں سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد ہر کس و ناقص کے لیے فرض عین نہیں ہے۔ لہٰذا جماعت المسلمین میں سے کچھ لوگ جہاد میں حصہ لے تو پوری ملت اس فرض سے سبکدوش ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بھی جہاد کے لیے تیار نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جہاد کا معاملہ بھی جنازہ اور کفن دفن والا ہے کہ اگر بستی، گاؤں، محلہ یا شہر کے کچھ لوگ مرنے والے کے کفن و دفن اور جنازہ کا انتظام کر دیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص بھی یہ انتظام نہ کرے تو سارے کے سارے بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے۔ ناظرین، پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، مومنوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، اور آج کل تو حکومتوں نے محکمہ دفاع ہی الگ بنا رکھا ہے۔ البتہ اگر ایک اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر کے عام لوگوں کے لیے کہے تو اس صورت میں عام لوگوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ فرض کفایہ ہی ہوگا، فرض عین نہیں ہوگا۔ تاہم جہاد ایک فرض کفایہ ہے جس سے غفلت کا نتیجہ قوم کی موت ہی نکلتا ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ناظرین، بعض غیر معمولی یعنی ایب نارمل حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔
اگر دشمن مسلمانوں کی جماعت پر حملہ کر دے تو اس وقت ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ملکی دفاع کے لیے ہر مسلمان کو اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دشمن کے خلاف تدبیر کے لیے جا سکتی ہے۔ اسی طرح غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، علماء کا اتفاق ہے اگر مسلمانوں کی بستی پر کافر دشمن حملہ کر دے تو اس بستی کے ہر عاقل بالغ مرد پر جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے، فرض کفایہ نہیں رہتا۔ اس وقت جہاد کا حکم نماز روزہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آقا کا غلام پر، قرض خواہ کا قرض دار پر، اور ماں باپ کا اولاد پر جو حق ہے اس وقت اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر آقا غلام کو، قرض خواہ قرض دار کو اور ماں باپ اولاد کو جہاد میں نکلنے سے روکیں تو ان کے احکام کی تعمیل نہیں کی جائے گی، جیسا کہ فرض نماز اور روزہ سے ممانعت ناقابل تعمیل ہے۔ اب اگر مقابلہ کے لیے بستی والے کافی ہوں تو خیر، ورنہ برابر کی بستی والوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ مدد کریں، اور اگر وہ مدد نہ کریں تو پھر ان کے متصل رہنے والوں کو اعانت کرنی چاہیے، لیکن معذور لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ناظرین، قانون جہاد کی روح سے یہاں لوگوں کے 4 گروہ سامنے آتے ہیں۔ پہلا گروہ منافقین کا ہے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر بلا عذر جہاد سے گریز کرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ قائدین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالفعل جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے مگر ضرورت پڑنے پر محاذ جنگ پر جانے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ تیسرا گروہ مجاہدین کا ہے۔ وہ لوگ جو بالفعل جہاد میں شریک ہو کر مال و جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ معذوروں کا ہے، جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے مگر اہل ایمان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 گروہوں میں سے منافقین کی مذمت کی ہے، قائدین سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور معذورین کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا ذکر بھی ہے، تاہم سنن ابو داؤد اور ترمذی شریف میں جہاد باللسان کا ذکر بھی آتا ہے اور جہاد بالسنان کا بھی، یعنی جہاد زبان کے ساتھ بھی ہے اور اسلحہ کے ساتھ بھی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد الکفار والمشرکین باموالہم وانفسہم والسنتکم، کفار و مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ۔ تو گویا اب وقت ضرورت لسانی جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا لسانی جہاد ہے۔ تقریر و بیان کے ذریعے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے متعلق کسی فرد یا جماعت کے شکوک و شبہات دور کرنا بھی زبانی جہاد کا حصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم، اس کی اشاعت اور تبلیغ جہاد ہی کے شعبے ہیں۔ اسی طرح تبلیغ اسلام کے لیے تصنیف و تالیف بھی جہاد میں داخل ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اس کی راہ میں مال بھی لگاتے ہیں اور جان بھی پیش کرتے ہیں، تاہم بعض لوگ جسمانی لحاظ سے اس قابل نہیں ہوتے کہ جنگ میں بنفس نفیس شامل ہو سکے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ جہاد بالمال میں شریک ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام اور غلبہ اسلام کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اس کا درجہ عام صدقات و خیرات سے بلند ہے۔ جہاد کا موقع تھا، ایک شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی لایا، اس کا کجاوا اور پالان کسا ہوا تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کسی مجاہد کے سپرد کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ گویا جہاد کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کا اجر 700 گنا ہے، حالانکہ عام حالات میں نیکی کرنے کا ثواب 10 گنا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی تو اسے 10 ایسی ہی نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زورۃ صنامہ الجہاد، جہاد اسلام کی کوہان کی طرح ہے، یعنی جہاد کی وجہ سے ملت اسلامیہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے، حدود اللہ جاری ہوتی ہیں، برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، کفر کا غلبہ ٹوٹتا ہے اور زمین میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے۔ ناظرین، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت بخشی ہے، یعنی بلا عذر پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر، اور اجر عظیم بھی ہے۔ نہ صرف فضیلت بخشی بلکہ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ بھی کر دیا۔ اجر عظیم اس صورت میں کہ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، ان کے لیے درجے ہیں جنت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں، ان ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر بھی چلایا اسے بھی جنت میں درجہ ملے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے گھر کے بالا خانے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ جہاد میں بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ کوئی مسلمان غلطی سے مارا جائے تو اس قسم کی لغزشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہوگی، اس میں اس کی مہربانی شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جہاد میں شمولیت اور جہاد کرنے کے بارے میں اور جہاد نہ کرنے کے بارے میں بڑی واضح بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دی ہے۔ اب کسی قسم کا شبہ نہیں رہنا چاہیے، بعض لوگ آج کے حالات میں، آج جب کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، مسلمان اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے ملک میں بیٹھ کر کس طرح جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت جہاد کا اعلان کرے، اپنی افواج کو، اپنے دستوں کو وہاں بھجوائے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ افواج اس کام کے لیے کافی نہیں ہیں، اور تو وہ عام جہاد کا اعلان کرے، عام لوگوں کے درمیان جہاد کا اعلان کیا جائے، تاکہ عام لوگ گروہوں کی شکل میں یا فردن فردن وہاں پہ حصہ لے سکیں، تب ممکن ہے۔ اور جب تک حکومت اعلان نہیں کرتی،
ہم یہاں بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں اور بالمال جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ اسی طرح ثواب حاصل ہوگا جس طرح کے وہاں جا کے ثواب ملے گا۔ تو ہم دام درم سخن ہر طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔